تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی ظلم ہے، مودی ظالم ہے، مودی ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ہندوستان کا مسلمان مودی سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ ہندوستان کا مسلمان صبح اٹھنے سے لے کر آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک نہ جانے کتنی بار نبی کے سنتوں کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ ہمارے نبی اپنے صحاباؤں کے ساتھ ایک بار گزر رہے تھے راستے سے، راستے میں انہیں ایک پتھر دکھا، نبی وہ پتھر کو پکڑتے ہیں اور راستے کے کنارے میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے صحاباؤں سے کہ اگر تمہیں راستے میں کوئی رکاوٹ دکھے تو تم اسے ہٹا دو تاکہ تمہارے بعد جو آئے اسے پریشانی نہ ہو۔ تو صحاباؤں نے اس بات پہ اتنا عمل کیا کہ کئی سالوں کے بعد ایک یہودی کا گروپ اس راستے سے گزر رہا تھا، اسی راستے سے، اور راستے میں ایک پتھر گرا ہوا دیکھتا ہے تو پتھر کو دیکھ کر بولتا ہے کہ شاید اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا۔ میرے بھائیوں، وہ تھا ان کا ایمان۔ اور ہم آج کہیں بھی بم پھٹتا ہے تو بولتے ہیں شاید مسلمانی ہوگا، کہیں بھی گولیاں چلتی ہے تو کہتا ہے مسلمانی ہوگا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہوگا، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آیا ہم پہ، کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہم سے۔ میں بھٹکل کے لوگوں سے نہیں بول رہا، پر بھٹکل کے لوگوں کے ذریعے میں ہندوستان تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے سامان کو لے کر کھڑی تھی، تو مزدور کا انتظار کر رہی تھی وہ۔ تو نبی کریم جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میری ماں، میں تمہارا مزدور بن جاؤں کیا؟ وہ پورے کائنات کے سردار مزدور بننے کو تیار ہو گئے، اور آج ہم اگر کوئی جوتا پلٹ رہا ہوتا ہے تو اسے سیدھا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی آج وہ عقر ہے، پتہ نہیں کس بات کی عقر میں جی رہے ہیں، جس کی امت اس بات کی عقر میں جی رہی ہے، اس کا رسول دوسروں کی مزدوری کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں اے ماں جی، میں مزدور بن جاؤں تمہارا؟ ماں جی کہتی ٹھیک ہے، وہ بوڑھی عورت کہتی ٹھیک ہے، تو مجھے مکہ کے باہر چھوڑ دو۔ نبی کریم اس بوڑھی عورت کو مکہ کے باہر چھوڑنے جاتے ہیں، راستے میں بوڑھی عورت کہتی کوئی محمد آیا ہے، کوئی جادوگر ہے، اور گالیاں دینے لگتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم پیار سے شانتی سے مسکراتے ہوئے ان کی بات سنتے ہیں، مکہ کے باہر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو بوڑھی عورت پوچھتی ہے ارے بیٹا، تو نے میری مزدوری کی ہے، مزدوری تو لے جا۔ کہتے نہیں رہنے دو ماں۔ تو کہتے اچھا اپنا نام تو بتا جا۔ تو کہتے میرا نام محمد ہے، وہی محمد جسے تو گالی دے رہی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اس نبی کی امت ہے، اس بات کو نہ بھولیں۔ ہمارے نبی سے زیادہ بڑا مثال سیکولرزم کا اس دنیا میں نہیں ہے، جس نے مزدوری کی اس غیر قوم عورت کی جو ان کو گالیاں دے رہی تھی، مسکراتے ہوئے اس کا کام کر دیا۔ اس نبی کی امت ہے ہم۔ جب طائف میں گئے تو انہیں اتنی پتھر ماری گئی کہ ان کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا۔ تو جبرائیل امین نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ کہیے تو ہم طائف ایک ویلی میں تھا، تو 2 پہاڑ کے بیچ میں طائف والے لوگوں کو ہم کچل دیں گے۔ ہمارے نبی گھائل حال میں بھی پتھر کھا کے بھی کہتے ہیں میں تو یہاں رحمت کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اس نبی کی امت ہے، اس بات کو ہم نہ بھولیں۔ جس دن مسلمان اپنے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنا بند کر دے گا، اس دن ہماری تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہندوستان اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے عزت اور مسلمانوں کے لیے پیار بخشے۔ اللہ تعالی اس دیش میں امن اور شانتی قائم کرے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ۔